بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ کا ہوسٹ عمر جانی آئے روز آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اویلیبل ہوتا ہے۔ تو ہمارا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کے لائف جرنی کے بارے میں جانیں، ان کے لائف سٹائل کے بارے میں جانیں اور ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں جانیں۔ تو یقیناً ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج جو ہمارے پاس گیسٹ موجود ہیں، بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہے، بہت ہی اسپیشل اور انسپائرنگ پرسنالٹی ہے۔ آج یقیناً ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے ٹائم ضائع کیے بغیر ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور ڈفرینس کوشچن کرتے ہیں ان کی لائف جرنی کے بارے میں اور ان کی ایکسپیرینس کے بارے میں۔ السلام علیکم احسان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عمر جانی صاحب، آپ سنائیں خیریت ہے؟ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف ٹائم میں سے ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے پلیٹ فارم کو جوائن کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا بریف انٹروڈکشن کرائیں ہمارے ویور سے سر۔ جی، میرا نام محمد احسن خان ہے اور میرا تعلق بہاڑی شہر سے ہے۔ اور بہاڑی شہر بیسیکلی ملتان سے 100 کلومیٹر دور واقع ہے یہاں پہ۔ میں نے بی ایس سی میٹلرجی اینڈ مٹیریل انجینئرنگ کی ہوئی ہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے۔ اینڈ میرا 3 سال کا انجینئرنگ کا ایکسپیرینس ہے ایز اے کوالٹی کنٹرول انجینئر۔ میں نے لاہور میں کام کیا ہوا ہے، اینڈ 2 سال میں نے قطر میں کام کیا ہے، وہاں پہ بھی ایز اے کوالٹی کنٹرول انجینئر خدمات سر انجام دی ہیں۔ اور ابھی میں نے جو ہے اپنی فیلڈ چینج کی ہے اور میں امیزون پہ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ اپنی سروسز دے رہا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ سر۔ سر، اسی کے ساتھ ساتھ آتے ہیں، آپ وہاڑی سے تعلق رکھنے والے، وہاڑی کے حوالے سے بھی آپ سے تھوڑا جاننا چاہتے ہیں سر۔ وہاڑی میں کیا صورتحال ہے؟ کیسے لوگ رہتے ہیں؟ کیسا شہر ہے؟ وہاں پہ ایز اے ٹورزم کیسی ہے؟ تو اگر وہاڑی کے حوالے سے بھی آپ کچھ اپڈیٹ دیں گے تاکہ ہمیں وہاڑی کے بارے میں بھی پتہ چلے۔ جی، بہاڑی شہر جیسے آپ کو بتایا کہ ملتان سے 100 کلومیٹر دور یہ بہت ہی پرانا روڈ ہے جسے ملتان تو دہلی روڈ کہا جاتا ہے۔ یہ اس ملتان تو دہلی روڈ پہ واقع ہے، اور یہ روڈ جو ہے، جو انڈین مسلم امپائر تھے انہوں نے قاسم شاہ سوری نے شیر شاہ سوری نے یہ روڈ بنوایا تھا، ملتان ٹو دہلی روڈ۔ اور یہ اسی وجہ سے کیونکہ یہ کنیکٹ کرتا ہے لاہور کو اور لاہور سے انڈیا، تو یہ روڈ استعمال ہوتا تھا یہ پاکستان بننے سے پہلے ملتان کے اینشینٹ سٹی کو ملانے کے لیے۔ دوسرا، وہاڑی جو ہے بیسیکلی ایگریکلچر کے لحاظ سے بہت ہی مشہور ہے۔ اس کو کاٹن ہب بھی کہا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں یہاں پہ بہت زیادہ کاٹن ملیں تھیں اور مطلب ایک عروج تھا، لیکن وہ رفتہ رفتہ کچھ مسائل ایسے ہوئے کہ اب یہ جو علاقہ ہے یہ مکئی پہ شفٹ ہو گیا۔ ابھی کاٹن اتنا مطلب یہاں پہ نہیں بنتا۔ اس کی تین مین تحصیلیں ہیں جو کنیکٹ کرتی ہیں، اس میں ایک میلسی ہے، ایک وہاڑی ہے اور ایک بورے والا ہے۔ بورے والا لارجسٹ مطلب آبادی کے لحاظ سے اس کی تحصیل ہے وہاڑی کی۔ اور اس میں جو مین ہماری یہ کاٹن ہے اور شوگر کین ہے۔ شوگر کین بھی یہاں پہ بہت زیادہ مطلب جو ہے نا اگاتے ہیں لوگ، اور وہ پھر اسی طرح شوگر ملوں میں جاتا ہے جس سے ہم چینی بناتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہی ہے۔ ٹورزم کے لحاظ سے آپ اس میں سچ خاص مطلب آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس میں ہیڈ اسلام ہے، وہ ایک بڑی پیاری جگہ ہے جہاں پہ آ کے نا مطلب لوگ آتے ہیں، مچھلی وغیرہ کھاتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں۔ کوئی ایسا مطلب جو ہے نا، ہیڈ اسلام بہت ہی مشہور اس ٹورزم کے لحاظ سے جگہ ہے۔ ماشاء اللہ سر، یقیناً بہت خوشی ہوئی آپ نے وہاں کے بارے، ویاڑی کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتایا۔ میں خود تقریباً کچھ سال پہلے وہاں پہ گیا ہوں، کچھ دن گزارے ہیں میں نے وہاں پہ کسی کے ہاں، کسی دوست کے گھر۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جگہ تھا۔ مجھے اسی ٹائم بھی خوشی، وہاں کے آم بھی بہت مشہور ہے سر۔ تو بہت خوشی ہوئی سر، آپ نے ہمارے اللہ تعالیٰ آپ کے علاقے کو، آپ کی جو زمینیں ہیں سر وہاں کو آباد رکھے۔ آمین۔ یقیناً سر، اپنی مٹی جو ہے نا وہ جنت جیسی ہوتی ہے، اپنی آبائی علاقہ، وہ بالکل اللہ ایسا۔ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو بھی سلامت رکھے۔ تو اسی کے ساتھ آمین۔ ساتھ آتے ہیں سر آپ کے لائف جرنی کے بارے میں بھی سر۔
آپ اپنی لائف جرنی، اپنی جو ایجوکیشن سٹوری ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں سر۔ یقیناً ایسے لوگوں کی جی بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہوتی ہے، اور ہمیں بہت ہی زبردست سبق ملتا ہے کہ پرانے زمانے میں کیا مسائل تھے، کن مسائل کا سامنا کیا آپ لوگوں نے ایجوکیشن کی، اور آج ہمارے لیے اپورچونیٹیز ہے، لیکن ہم ان سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ان کے نگیٹو یوزیج کر رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ضرور ہمارے ساتھ اپنی اسٹوری شیئر کیجیے۔ جی، پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میری لائف جرنی سٹارٹ ہوئی مطلب یہ ہمارے یہاں سکول ہوتے تھے تو ان کی دیواریں نہیں ہوتی تھی، دیواروں کے ایون جو ہمارا میٹرک کا اسکول تھا اس کے جو واش روم تھے وہ واش روم نہیں تھے، تو ہم سارے اسٹوڈنٹس نے چندہ ڈال کے اپنے سکول چک نمبر 65WB کی وہ واش روم لیٹرینیں بنوائیں، اور وہ ابھی بھی مطلب وہ جو ہے نا ایک سائن بنا، ابھی تو کافی خیر ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تو بڑی مشکل حالات تھے کیونکہ وہ دور تھا، اس میں سائیکلز ہمیں دی جاتی تھیں، اور ہم نے جو ہے نا 6 سے 7 کلومیٹر کا سفر ڈیلی کرنا ہے سائیکل پہ، اور ساتھ میں وہاں پہ سکول میں اتنی فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی تھیں کہ آپ کے لیے مطلب جو آج کل ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن الحمدللہ میٹرک میں نے 65WB سے کیا۔ تو انٹرسٹنگ بات میں آپ کی لائف جرنی کی بتاتا چلوں کہ جب میں میٹرک سے نکلا تو میرے میٹرک کے جو ٹیچر تھے وہ میرے 613 نمبر تھے 850 میں سے، تو مجھے انہوں نے بولا کہ احسن آپ نے جو ہے نا بالکل بھی آگے کسی انجینئرنگ یا ڈاکٹر میں یہ جو ہے نا پری انجینئرنگ میں یا میڈیکل میں آپ نے داخلہ نہیں لینا، آپ نہیں کر سکو گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، آپ کہہ رہے ہوں گے تو سچ کہہ رہے ہوں گے، بیکاز وہ دور ہوتا ہے ایسا کہ آپ شائنیس ہوتے ہو، آپ ٹیچرز کی پرمپرا اور ان کو اس طرح سے نا آپ مطلب یہ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے وہ تو ٹیچرز کو بھی آگے سے جواب دینا، ابو کو امی کو سب کو جواب دینا، لیکن ہمارے اس دور میں یہ ہوتی تھی کہ ہم لوگ بات سن لیتے تھے بڑوں کی، چپ کر جاتے تھے کہ یہ بڑے ہیں تو شاید انہوں نے کچھ سوچ کے کہا ہوگا۔ تو میں نے 3 مہینے رزلٹ کا ویٹ کیا، میٹرک کا رزلٹ آیا تو ابو نے کہا کہ ہاں جی کیا کرنا ہے، تو میں نے کہا جی آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو میرے ابو کو شوق تھا کہ ابو جو تھے نا وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب وہ کالج میں پڑھتے ہوتے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا کہا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، لیکن کچھ گھر کے حالات کی وجہ سے وہ ڈاکٹر نہ بن سکے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا فریلی میرے سے مطلب جو ہے نا اگر آپ ڈاکٹر انجینئرنگ کی طرف نہیں جاتے اور میڈیکل کی طرف جاتے ہیں تو میں آپ کو سپورٹ کروں گا۔ تو میں نے کہا جی مجھے بیالوجی نہیں آتی، تو مسئلہ یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو بھائی تمہاری مرضی جو تم کرو۔ تو پھر میں نے انجینئرنگ کا فیصلہ کیا، پری انجینئرنگ میں 3 مہینے ضائع کر کے گیا۔ میرے ساتھ جو میٹرک کے کلاس فیلوز تھے وہ سب 3 مہینے کیمسٹری کے اور یہ سارے لیکچر لیے ہوئے تھے، لیکن مجھے نہیں آئیڈیا تھا۔ خیر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، میری ایک کمپارٹ آئی FSC پری انجینئرنگ میں، میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج بہاڑی سے ہی میں ہی داخلہ لیا، میں کسی پرائیویٹ کالج میں آج تک نہیں پڑھا۔ جہاں بھی جتنے بھی مطلب یہ اچیومنٹس حاصل کی ہیں میں نے گورنمنٹ اسکول میں گھر میں بیٹھ کے کی ہیں، مجھے کسی جگہ پہ مطلب پرائیویٹلی اتنا خرچہ ابو کا پیرنٹس کا نہیں کروایا۔ تو ابو بڑے پریشان ہوئے، کہتے یار تمہاری کیمسٹری میں کمپارٹمنٹ آ گئے۔ کمپارٹمنٹ بھی یہ نہیں تھی کہ میں نے جان بوجھ کے وہ چھوڑ دیا تھا سبجیکٹ کہ شاید اس میں میرا نمبر نہ کم آ جائے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے 203 نمبر تھے اور ایک سپلی تھی اس کی کیمسٹری کی، تو مجھے پورا سال جو ہے نا اس کا تانا ملتا رہا کہ احسن خان آپ کی ایک سپلی اور 203 نمبر ہے۔ مطلب وہ دور یہ تھا، یہ 2008 کی میں بات کروں تو روتا تھا، مطلب میں کہتا یار یہ کیا میرے لیے ہی مطلب اتنی مشکلیں ہیں۔ تو میرے مطلب میں ایوریج انٹلیکچوئل تھا، میں ہائی کوئی لرنر نہیں تھا، کوئی فاسٹ لرنر نہیں تھا کہ مجھے ان چیزوں کا مجھے نا میں اپنے انالیسس کروں تو مجھے ریپیٹیٹیو ایک چیز ہے نا، ایک چیز کو میں نے ایک بار پڑھا ہے، 2 بار پڑھا ہے، 3 بار پڑھا ہے، 4 بار، تو مجھے پھر اس کے بعد میں جا کے نا اس کی سمجھ آتی تھی۔ تو میں نے یہی کیا، آئی کیپٹ آن ریپیٹنگ۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو میں نے سیکنڈ ایئر FSC کا میں نے گزارا تو مجھے صرف یہ پتا ہوتا تھا کہ سورج نکلتا ہے
اور چڑھتا کہاں پہ یہ مجھے بس پتہ ہوتا تھا. نماز کے لیے ہم 5 ٹائم باہر نکلتے تھے. میرا ایک دوست تھا ضمیر حسین, وہ آج کل ماشاء اللہ الیکٹرانکس انجینئر ہے. میں وہ ہوتا تھا اور میں ہوتا تھا, ہم اپنا کھانا وغیرہ بناتے. اور میں نے پھر ایف ایس سی جو ہے امپروو کی بوتھ ایئرس, 1 سال میں جو بندے 2 سال میں کرتے ہیں وہ پورے سبجیکٹس صرف کیمسٹری کے علاوہ میں نے امپروو کیے. اور میں نے 861 نمبر لیے, جس کے بعد میرا جو ہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں 2010 میں میٹلرجی اینڈ مٹیریل انجینئرنگ میں داخلہ ہو گیا. تو مزے کی بات ایک اور بتاتا چلوں, جب ایف ایس سی کر رہا تھا تو ظفر اللہ صاحب ہمارے ٹیچر ہوتے تھے میتھ کے, تو وہ بھی کہتے ہوتے تھے کہ ایسا نہیں یار, ٹیسٹ میں تو کرتے نہیں ہو کچھ, تو تم نا کچھ نہیں بن سکتے. تو میں آج آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میں ان کی بات سن لیتا تھا اور دل میں کہتا تھا کہ سر جی نہیں, میں آپ کو بن کے دکھاؤں گا. آپ کو نہیں پتہ میرے پوٹینشیل کا, مجھے اپنے پوٹینشیل کا پتہ. تو الحمدللہ اللہ پاک نے مدد کی, تو میں نے مطلب میرا میٹلرجی میں ایڈمیشن ہو گیا. وہاں پہ 4 سال الحمدللہ گزارے, ڈگری لی. اس کے بعد ایک بڑا ٹف جرنی ہے جاب کا, بیکاز ہم جو سارے انجینئرس لوگ ہیں شاید کچھ سن رہے ہوں گے, ان کے لیے جو پہلی جاب ہوتی ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتی ہے. تو میں نے یہ ڈگری حاصل کی, تو میں نے ابو کو کہا کہ میں نے گھر میں نہیں بیٹھنا, میں نے کچھ کرنا ہے. ظاہری بات اب اتنا خرچہ ہو گیا ہے یا یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں, تو میں نے جاب لے کے آپ کو سپورٹ کرنا. تو میں لاہور آ گیا, لاہور میں رہا. میں نے تقریباً کوئی 30 سے 35 انڈسٹریز ڈور ٹو ڈور گیا, وہاں پہ اپنی سی وی دی. کئی میری سی ویز کو گارڈوں نے رکھ کے کہا کہ جی آپ اندر نہیں جا سکتے. یہ آج کی بات ہے, تقریباً 2015 کی بات میں کر رہا ہوں آپ کو. تو کچھ نے کہا کہ جی نہیں. پھر میں ایک ریفرنس کے ساتھ, چھوٹے سے ریفرنس کے ساتھ انٹری, اس نے کہا کہ وہ ایک نا فیبریکیٹر تھا ایک انڈسٹری میں, تو اس نے کہا کہ جی میں جو ہے نا آپ کو صرف انٹری کرواؤں گا, آگے آپ کا کام. میں نے کہا بھائی مجھے صرف انڈسٹری میں انٹری چاہیے. تو انہوں نے انٹری کروائی, میں ایچ آر سے جا کے ملا. پھر میں نے 2 مہینے انٹرنشپ کے لیے ویٹ کیا. آئی کین انجینئرنگ سروسز لاہور میں ابھی بھی ہے, وہ یہ بریجز وغیرہ کا اور اسٹیل فیبریکیشن کا کام کرتا ہے. تو میں نے 2 مہینے اپنے اس انٹرنشپ کے لیے ویٹ کیا. پھر میں نے انٹرنشپ کری فری آف کاسٹ. 2 مہینے میں نے کام کیا, اور الحمدللہ اس 2 مہینے کے کام کے بعد میرے باس کو اور میرے سب کلیگس کو وہ کام پسند آیا. انہوں نے مجھے وہیں پہ اسی انڈسٹری پہ جہاں پہ میں نے فری کام کیا تھا, وہیں پہ میں ایز اے کوالٹی کنٹرول انجینئر 3 سال کام کیا. اینڈ دین 2 سال میں نے قطر میں لگا کے آیا. تو یہ بیسیکلی چھوٹی سی میری, زیادہ لمبی ہو گیا آئی تھنک, یہ لائف سٹوری تھی. میں نے کہا چلیں آپ کو جو ہے نا یہ بتا. ماشاء اللہ سر, یقیناً بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری تھی, بہت خوشی ہوئی اور بہت ہی اچھا سبق ملا کہ آپ نے سر محنت نہیں چھوڑی, لوگوں کے باتوں میں نہ آئے نا, آپ سنتے رہے, ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکالتے. اسی طرح اگر آبویس. ایک میرے ساتھ بھی ایک دوست تھا, وہ بہت ہی ناقابل تھا, محنت کرتا تھا, لیکن وہ ذہنی کمی, وہ کچھ بچے جو ہے نا سر وہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں, بہت تیز ہوتے ہیں, اور کچھ محنت کرتے قریب بیچارے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, لیکن پھر بھی. تو ہمارے ساتھ ایک دوست تھا, تو ہمارے ٹیچر ہمیشہ کہتا تھا اسے کہ آپ جا کے کسی اڈے پہ کوئی میکینک کا کام سیکھے, آپ اسکول نہیں پڑھ سکتے. وہ ہاں ہاں محنت کرتا کرتا 6 تک, 6 کے بعد 7 میں وہ فرسٹ پوزیشن پہ تھا, 8 میں فرسٹ پوزیشن, 9 میں فرسٹ, 10 میں فرسٹ. ابھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر لاہور کے ایک بڑے کالج سے کر رہا ہے. تو ہم لوگ یہاں پہ رہ گئے گھر پہ ہی, بس کچھ ہی مارکس سے پاس ہوئے. وہ چلا گیا, اس نے محنت نہیں چھوڑی, اپنی اسٹرگل نہیں چھوڑی سر. تو اسی طرح محنت کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا. اچھا سر, یہاں پہ ایک میں بات, آپ انجینئر, آپ نے انجینئرنگ کیوں چھوڑ دی سر اور امیزون کی طرف آ گئے؟ اس کی مین وجہ کیا تھی؟ یہاں پہ بھی آپ سے ایک یہ جگہ پوچھوں گا. اس کی مین وجہ میری الحمدللہ باہر, میں کلائنٹ میں بھی ایز رہا ہوں, پروجیکٹ کوآرڈینیٹر لاسٹ ایئر میں تھا, لاسٹ ایئر اپریل میں آیا ہوں. اور چھوڑنے کی وجہ میرا الحمدللہ 5 سال کا ایکسپیرینس ہے, لیکن میرے کچھ گھریلو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میں گھر سے نہیں نکل سکتا تھا. میرے ابو امی کی طبیعت تھوڑی اپسیٹ رہتی تھی, اینڈ دے ور اٹیچ ود می. تو یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب گھر بھی بیٹھنا ہے,
کچھ مطلب باہر نہیں نکل سکتا یہ، کیونکہ یہ ہماری جو انجینئرنگ کی فیلڈ ہے اس میں آپ کو آج لاہور میں کل کراچی میں ہوں گے، جہاں پہ ہمارا پروجیکٹ ہوگا ہمیں جانا پڑتا ہے، جو جاب کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو وہ پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا، پھر وہ جرنی سٹارٹ ہوا۔ میں نے یہ پچھلے سال نا آئی تھنک اگست میں نے ایک کورس لیا جو ای روزگار کی طرف سے تھا، انہوں نے فری کورس کروایا۔ وہ عثمان خاور صاحب تھے، بڑے اچھے سر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کو جوائن کریں۔ میں نے وہ کورس کیا 2 مہینے کا، اس میں فری لانسنگ سیکھی ساری کی ساری کیسے کرتے ہیں۔ تو 1 مہینہ فری لانسنگ کرنے کے بعد وہ بھی میں نے چھوڑ دی۔ تو ایک بندے کے اندر سے خیال آتا ہے کہ آپ کی جو لائن آف ایکشن ہے یا یہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے، تو بس میں نے چھوڑ دی۔ میں پھر وہ کام نہیں کرتا جس پہ مجھے انٹرسٹ نہ لگے یا جس میں مجھے گروتھ ہوتی دھیان نہ دکھائی دی، کیونکہ بیسیکلی ہر بندے کے اپنے گولز ہوتے ہیں اور وہ گولز اس کو اچیو کرنے چاہیے، اور جو راستے چاہے مختلف ہوں، آپ کی جو منزل آپ کی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے۔ تو وہ الحمدللہ میری منزل ڈیفائن تھی، تو میں نے کہا نہیں، فری لانسنگ کا روٹ میرے لیے اسٹیبل نہیں ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ ویسے ہی پھرتا رہا، میں جاب کی کوشش کرتا رہا، میرے دوستوں نے کولیگز نے کافی کوشش کی، بٹ کچھ اللہ کی طرف سے رضا تھی کہ آپ نے جاب پہ نہیں جانا، آپ نے یہیں پہ یہ کام سیکھنا ہے۔ وہ اشارہ مل جاتا ہے آپ کو قدرت کی طرف سے۔ تو یہ بات ہے جی جنوری کے میرے خیال میں 27 کو میں نے نا ایک ویڈیو دیکھی حافظ احمد صاحب کی، جو ایکسٹریم کامرس کے فورم سے جوائن تھے۔ آزاد چائے والا نے ان کی جو ہے نا ایک ویڈیو بنائی، تو انہوں نے کہا جی میں جو ہے نا ارن کر رہا ہوں، اور اس میں انہوں نے ایک ٹرم یوز کی کہ ہم جو ہے نا ایک کاروبار بنایا فلپ کر دیتے ہیں۔ تو وہ سٹرینج تھی میرے لیے بھی اور آزاد چائے والا کے لیے بھی، کہ میں نے یہ غلطیاں کی کہ میں نے یہ مطلب بزنس کو لے کے چلتا رہا اور میں نے فلپ نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا ہم کرتے یہی کام ہے کہ ہم ایسٹ ڈیولپ کرتے ہیں، ڈیولپ کرنے کے بعد پورا کا پورا ایسٹ ہی بیچ دیتے ہیں۔ لائک ایک بندے نے 2 سال میں مٹھائی کی دکان بنائی ہے، 2 سال کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ بجائے اس کی چیزیں بیچنے کے، وہ 2 سال میں اس کی مٹھائی کی دکان ہی ٹوٹل بیچ دیتا ہے پروفٹ کے ساتھ۔ تو وہ 2 سال آگے محنت نہیں کرتا، وہ 2 سال کا پروفٹ لے کے اس پیسے کو انویسٹ کر دیتا ہے۔ تو وہاں سے انہوں نے نا حافظ احمد صاحب نے بتایا سنی علی بھائی کا، وہ جو ایکسٹریم کامرس کے بانی ہیں، تو میں نے جب ان کی ویڈیوز دیکھی تو سمپلی انہوں نے جو ہے نا میری دماغ کی تاریں ہلا دی کہ ویئر وائز آئی ایم، کہ میں کیا کر رہا تھا، میں نے کتنا عرصہ، میں نے کتنا ٹائم ضائع کر دیا اپنا یہ ان چکروں میں اور ان ساری چیزوں میں، کہ مجھے پہلے کیوں نہیں پتا تھا۔ وہ بندہ خود کو جھنجھوڑتا ہے نا کہ جب آپ کسی لیول پہ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اور آپ کہاں جانا ہے آپ نے، وہ انہوں نے ساری کی ساری چیزیں جو تھیں میری مطلب انہوں نے نا آپ کہہ لیں کہ ایک گول سیٹنگ کروائی، ایک پراپر طریقے سے ایک جو وے تھا بزنس کرنے کا وہ سمجھایا، اور میں نے تقریباً 3 دن لگاتار اس سنی بھائی کو سنا ہے، ان کی ویڈیوز دیکھی، آپ خود اندازہ لگانے، میں نے کچھ نہیں میں سنتا تھا یہ فیس بک، میں نے صرف ان کی ویڈیو لگا کے سنی۔ دیٹ ہیز چینج مائی لائف، اور میں نے یہ امیزون کی جرنی سٹارٹ کی۔ میں نے فری وی بی سی لیا، اپلائی کیا، یہ ان کی مہربانی ہے، اللہ پاک ان کو ان کی جزا دے، کیونکہ اس کورس کے بغیر، اس ڈیولپ کورس کے بغیر میں بھی میں آج اس پوزیشن پہ نہ ہوتا کہ الحمدللہ آج میں 2 کے ایس اے کے کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں۔ رات میں میری ایک میٹنگ ہوئی ہے کلائنٹ کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ بندے کا شکر گزار پہلے ہونا چاہیے، رب کا بعد میں ہونا چاہیے۔ جو بندے کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ رب کا بھی نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں انہوں نے ایک فری کی چیز دی ہمیں، اور اس میں میں نے 2 مہینے اس میں لگائے، دن رات اس کو سیکھا، پہلے لرن کیا، ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، ابھی بھی میں نہیں کہہ رہا کہ میں پرفیکٹ سٹیج پہ پہنچ گیا ہوں۔ بڑی واسٹ فیلڈ ہے، یہ ٹیکنیکل فیلڈ ہے، لیکن الحمدللہ کہ ابھی اس قابل ہو گئے ہیں کہ مطلب کلائنٹ کا کام کر سکیں، پروڈکٹ ہنٹ کر سکیں۔ اس میں بیسیکلی میں اب آپ کو بتاتا چلوں کہ امیزون بیسیکلی کیا کام کرتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے، تاکہ کچھ بندے جو آپ کی توسط سے یا میرے توسط سے ان کو سن رہے ہیں ان کے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں۔ امیزون بیسیکلی 3 ماڈلز پہ کام کرتا ہے۔ اس میں ایک آپ جو پیسہ کما سکتے ہیں وہ ایک پرائیویٹ لیبل ہے،
سیکنڈ آپ جو ہے ہول سیل کا کام کر کے، اور تیسرا ڈراپ شپنگ کا کام کر کے آپ امیزون سے پاکستان میں بیٹھ کے پیسے کما سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہی آپ کا مطلب جو ہے وہ لیگل ہوگا، جو بینک اکاؤنٹس ہوں گے وہ آپ کے نام پہ ہوں گے، اور اس میں یہ ہے کہ مارکیٹ جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے وہ یو ایس کی مارکیٹ ہے، دین یو کے آتا ہے، پھر آسٹریلیا، جرمنی، کینیڈا، اینڈ ریسنٹلی یہ ڈیولپ ہوا ہے، لانچ ہوا ہے 2017 اور 2019 میں، یہ کے ایس اے اور یو اے ای میں بھی لانچ ہو گیا ہے، وہاں پہ بھی یہ مارکیٹ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور میں ریسنٹلی اب کے ایس اے میں کام کر رہا ہوں، جو کہ مطلب جس کی گروتھ ریٹ 9.1% ہے، تو اس کے 2 کلائنٹس میرے ان ہینڈ ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ آپ پوچھنا چاہیں تو؟ ماشاء اللہ سر، یقیناً امیزون کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا، ابھی آپ نے بتایا، بہت خوشی ہوئی سر۔ یہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں امیزون کے پلیٹ فارم پہ، سر آپ کس چیز، آپ کو کسی چیز کو فروخت کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پروڈکٹس ہے آپ کے پاس، کیا چیز یہ کمپنی ہے؟ اسی حوالے سے بھی اگر آپ بتاتے تاکہ ہمیں اس حوالے سے بھی پتہ چلے۔ جی 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 جی، امیزون پہ بیسیکلی میں نے نا ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کیا ہوا۔ ورچوئل اسسٹنٹ ایک ایسا پرسن ہوتا ہے جو ہیلپ کرتا ہے گرو کرنے میں آپ کا بزنس۔ لائک آپ انویسٹر ہیں، میں آپ کی مثال لے لیتا ہوں، آپ کے پاس پیسہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بزنس کھڑا کرنا ہے، آپ ہماری ہیلپ کریں، تو ہم سکریچ سے اٹھا کے اینڈ تک اے ٹو زیڈ سروسز دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اپنی منتھلی سیلری یا پروفٹ میں پرسنٹیج ہوتی ہے، ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جن پہ ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ۔ تو بیسیکلی سکریچ سے کیا مراد ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، جب کانٹریکٹ ہو جاتا ہے ہمارا کلائنٹ سے، تو فرض کریں پہلے ہم ان سے بجٹ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے کتنے، آپ کا بجٹ کیا ہے، اس کے حساب سے ہم آپ کو بزنس ماڈل بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ لائک ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس $20,000 ہیں، تو ہم ان کو اسٹریٹجی بتائیں گے کہ آپ یو ایس میں پرائیویٹ لیبل لانچ کریں، اور وہ پرائیویٹ لیبل ہم سب کو جو بھی کسٹمرز ہیں یا کلائنٹ ہیں، ہم ان کو پریفر یہی کرتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ لیبل پہ جائیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پرائیویٹ لیبل ایک ایسا بزنس ہے جس میں آپ اپنے نام کا برانڈ کھڑا کرتے ہیں امیزون کے اوپر، اس کی رجسٹری کرواتے ہیں تھرو آفیشیلس پورے مطلب کنٹری میں، جس کنٹری میں آپ کا برانڈ ہے اس کنٹری میں آپ کا برانڈ رجسٹر ہوگا۔ وہ برانڈ رجسٹری کیا آپ کو فائدہ دے گی کہ آپ کی چیز کوئی اور بیچ نہیں سکے گا۔ لائک ایک چیز ہے نا جس کا نام آپ فرض کر لیں کہ کوئی پرفیوم ہے، کوئی کولگیٹ ہے یا جے ڈاٹ ہے، اب جے ڈاٹ کی کوئی چیز کوئی دوسرا بندہ اس کو کاپی کر کے نہیں بیچ سکتا، وہ کاپی کرے گا تو کہیں نہ کہیں پہ اس کے کاپی رائٹ کے ایشوز آ جائیں گے۔ سمپلی دس فنامنا از آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یوز کیا جاتا ہے اس میں پرائیویٹ لیبل۔ اب پرائیویٹ لیبل سٹارٹ میں تھوڑا اس طرح سے لگا لیں کہ آپ ایک سال میں 3-4 مہینے آپ کو اس کو سٹیبل کرنے میں لگتے ہیں۔ 1 سے 1.5 ماہ آپ کا پروڈکٹ ہنٹنگ لے جاتی ہے، ہنٹ کرتے ہیں پروڈکٹ، ہم اس کو اس مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس مارکیٹ میں اس پروڈکٹ کا ٹرینڈ بھی ہے، یا یہ پروڈکٹ جو ہے اتنی قابل ہے کہ ہم اس کو 2 سال 3 سال اگر ہم اس کو بیچیں تو یہ بکے گی بھی صحیح یا نہیں۔ تو یہ پورے ٹولز کے ساتھ ہم اس کی ایویلیویشن کرتے ہیں، ہم ڈیٹا نکالتے ہیں، کرنچ کرتے ہیں، اس کو اینالائز کرتے ہیں، دین کلائنٹ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہمارا کرائٹیریا بیسیکلی ایکسٹریم کامرس کا بھی ہے۔ اس کرائٹیریا کے مطابق اگر پروڈکٹ پوری اترتی ہے دن ہی ہم اس کو لانچ کرتے ہیں۔ پھر لانچنگ میں یہ ہے کہ اب پروڈکٹ ہنٹ ہو گئی ہے، اس کو ہم نے اینالائز کر لیا ہے، اور ہمارے ای سی کے پورٹل سے وہ اپروو ہو گئی ہے یا ہمارے کلائنٹ نے اپروو کر دی ہے، دین ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو مطلب جو ہے نا آپ سورسنگ کی طرف جائیں گے۔ سورسنگ کے لیے ہم بیسیکلی یوز کرتے ہیں علی بابا کا پلیٹ فارم جو چائنا میں ہے، کیونکہ چائنیز جو ہیں سپلائرز وہ زیادہ ایفیشینٹ ہیں، اور کوالٹی کے حساب سے بھی اور پرائس کے حساب سے بھی ہمیں وہ صحیح مطلب رینج میں ہمیں چیزیں دیتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایف بی اے، اس میں پھر ایف بی اے ماڈل ہے اور ایف بی ایم ماڈل ہے۔ ایف بی اے ماڈل یہ ہے کہ ایف بی اے بیسیکلی فلی آٹومیٹڈ ماڈل ہے۔ آپ نے صرف کیا کیا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ ہنٹ کیا ہے، آپ نے علی بابا سے سورس کیا ہے، اس کو آپ نے کانٹیکٹ کیا کہ یہ چیزیں سورس کرو، آپ نے جس کنٹری میں لانچ کرنا ہے، میں آپ کو یو کے کی ایگزامپل دیتا ہوں،
آپ نے UK میں لانچ کرنا ہے, آپ نے علی بابا کے جو سپلائر ہے ان کو آپ نے ایڈریس دینا ہے امیزون کا, اس نے وہ جو شپ ہے وہ شپ کر دینا ہے امیزون کے ویئر ہاؤس میں. تو FBA ماڈل ہمیں یہ آزادی دیتا ہے کہ جب بھی ہماری چیز کوئی کسٹمر خریدے گا, اس کی پک پیک اینڈ شپ along with کسٹمر جو ڈیلنگ ہے وہ کیا کرے گا, وہ امیزون خود کرے گا, اس کے بدلے میں ہم سے تھوڑی سی اس کی فیس چارج کر لے گا, جو کہ مطلب اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اور ہمارے لیے آسانی یہ ہو جاتی ہے, کسٹمر کے لیے آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ ساری کی ساری ٹینشن کے مطلب کسٹمر سے بات کرنی ہے, اس کے ایڈریس پہ پہنچانا ہے, پک پیک شپ کرنا ہے, پیکیجنگ کرنی ہے, لیبلنگ کرنی ہے, وہ اس سے بچ جاتا ہے. اور مطلب آپ کہہ لیں کہ ہم جو VAs ہیں ہم سمپلی ان اکاؤنٹس کو مینیج کر رہے ہوتے, A to Z ہنٹ کر دی, ہنٹ کرنے کے بعد سورس کر دی, سورس کرنے کے بعد اس کو لسٹنگ کر دیا کی ورڈز کے ساتھ جو. اور اس میں بھی بیسیکلی جو ہنٹنگ ہوتی ہے یا جو آپ کی ورڈ کہہ لیں, کی ورڈ ہی بیسیکلی جو گیم پلے کرتا ہے کہ وہ کی ورڈ جو آپ گوگل پہ لکھتے ہو اس کنٹری میں جو بندے اس کو سرچ کر رہے ہیں اس کا سرچ والیوم بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کی ورڈ اتنا مطلب سرچ کیا جا رہا ہے اور اس کی اتنی مانگ ہے, اس کو آپ ڈیمانڈ کا نام لے لیں, مطلب آپ سمپل ورڈز میں نا اس کو ڈیمانڈ کہہ لیں. جو سرچ والیوم ہے نا کی ورڈ کا وہ ڈیمانڈ ہے بیسیکلی, اور ہم ان ڈیمانڈ پروڈکٹ کی طرف ہی جاتے ہیں جو کہ جس کی ڈیمانڈ ہو اس کو ہم لانچ کر دیتے ہیں. پھر لسٹنگ میں یہ ہے کہ لسٹنگ ہم اس کو کر دیتے ہیں, اس کی پروڈکٹ کی پکچرز فوٹوگرافی کرتے ہیں بڑی بہترین, اس فوٹوگرافی کو ہم اس لسٹنگ کے اوپر لگاتے ہیں, اس ان میں کی ورڈز وہ یوز کرتے ہیں جن کے اوپر اس نے رینک ہونا ہے, جس کے بیس پہ ہم PPC پے پر کلک جیسے آپ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے جسے آپ پیڈ ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں, ہم اس کی پیڈ ایڈورٹائزمنٹ بھی کہتے ہیں, گیو اویز کی اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے. یہ اسٹریٹجیز استعمال کرتے ہوئے ہمارا جو مقصد ہوتا ہے, جب ہم نے امیزون کی کسی بھی مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ لانچ کی ہے ہم نے فرسٹ 2 to 3 کمپٹیٹرز میں آنا ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ بلو رہیں گے, آپ گوگل پہ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں, آپ موسٹ آف دا ٹائم 80 to 90% آپ پہلے جو آپ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے آپشن آ رہا ہوتا ہے آپ اسی کی طرف ہی جاتے ہیں. آپ یہ نہیں کرتے کہ میں 5ویں 6ٹھے 7ویں پیج پہ جاؤں اس بندے کو دیکھوں یار اس کی پروڈکٹ کیسی ہے. تو یہ PPC اور یہ گیو اویز یہ ساری اسٹریٹجی بنا کے ہم اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فرنٹ پیج پہ آنا ہے تاکہ ہماری جب ہم وہ مطلب اس کا بجٹ رکھا جاتا ہے اس کا ایڈورٹائزمنٹ کا, وہ کرنے کے بعد ہم اس کو رینک کرتے ہیں. جب رینک ہو جاتی ہے ہماری پروڈکٹ دین وہ ہماری لسٹنگ بھی اسٹیبل ہونے لگ جاتی ہے اور اس میں آپ کہہ لیں کہ آپ کی سیلز بھی جنریٹ ہونے لگ جاتی ہے. اور یہ پروسیس چلتا ہے. فرض کریں اب آپ منتھلی پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں, آپ 2 سال ہو گئے آپ کی لسٹنگ کو, 1 سال ہو گیا ہے, آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جی میں اس کو فلپ کرنا چاہتا ہوں, میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. آپ امیزون ایمپائر پہ جائیں گے, آپ کہیں گے جی یہ میری لسٹنگ ہے, یہ میری ایج ہے, یہ میرا پروفٹ ہے, میں اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا کریں گے جی, آپ کو جتنے سال کی لسٹنگ ہے اس سے 1 سال ایڈوانس اس کے منتھ کو آپ کے جو پروفٹ ہوگا ایٹ دیٹ ٹائم جو چل رہا ہوگا اس کو ملٹیپلائی کریں گے اور آپ کو پیسے دے کے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لے لیں گے. یہ سب سے بڑی اس بزنس میں جو مجھے اچھی لگتی ہے بات, ایک آٹومیشن ہے. دوسرا آپ کسی بھی وقت اس بزنس کو آپ فلپ کر سکتے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ کوئی بھی بزنس ہے آپ اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں, کوئی انڈسٹری ہے آپ اس کی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں, کارخانہ بنا دیتے ہیں. آپ یہ کوئی بندہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نا 5 سال بعد کوئی بندہ مجھ سے یہ کارخانے خرید لے گا. وہ کوئی شاذ و نادر بندہ ہوگا جو وہ کارخانہ خریدنا چاہ رہا ہوگا. اس میں یہ ہے کہ آپ 2 سال بعد اپنا پروفٹ لیتے ہو اور پھر نئے سرے سے اپنا ایک بزنس کھڑا کر دیتے ہو. وہ جو پروفٹ آپ کو بچتا ہے وہ آپ اپنے ایسٹس میں بدلتے جاتے ہو. جو مین ریزن تھی اس بزنس میں آنے کی, جو ریزنز تھی وہ میں نے آپ کو بتائی. ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی. آپ نے اتنی ڈیٹیل سے بتایا. یقیناً مجھے بالکل اس چیز کا پتہ پہلے سے نہیں تھا, نہ میں نے اس چیز کا کورس کیا ہے, لیکن اب جب آپ نے بتایا تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں ابھی کوئی کورس جوائن کر لوں اس کا. ضرور اس پہ کوئی امیزون پہ کام, ہاں سنا بہت ہے کہ لوگ پیسے کماتے ہیں امیزون پر, بڑے پیسے ارننگ ہوتی ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن کچھ میری بھی مجبوریوں کی وجہ سے میں نے جوائن نہیں کیا ان کے کورسز کو. تو انشاءاللہ ضرور میں اس چیز کو جوائن کروں گا اور آپ سے آگے بھی گائیڈ لیتا رہوں گا اسی حوالے سے.
اگر ہمارے ویور سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جسے بھی کوئی بھی پرابلم ہو امیزون کے حوالے سے، پروڈکٹ کے حوالے سے، وہاں کے پلیٹ فارم کے حوالے سے، انڈسٹریز کے حوالے سے، سر نے سب کچھ بتا دیا. پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو ضرور سر کو فالو کریں، میں سر کو ڈسکرپشن میں ٹیگ کروں گا، ان سے گائیڈ لیتے رہیں اسی حوالے سے، انہیں بھی خوشی ہوگی، آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا اس چیز میں. تو ماشاءاللہ سر، آج یقیناً روزے میں آپ کو بہت زیادہ بلوایا، اس کے لیے بہت بہت معذرت سر. روزہ کوئی ہے سر. تو اسی کے ساتھ ساتھ سر، لاسٹ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف ٹائم میں سے ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے پلیٹ فارم کو جوائن کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے ایک میسج ضرور لوں گا آپ سے، آپ ہمیں اور ہمارے ویورز کو، بلکہ خود یوتھ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں سر؟ بیسیکلی میسج میں یہی دینا چاہوں گا، جو بھی ہماری یوتھ ہے جو ڈیسپریٹڈ ہیں اور جو کہہ رہے ہیں میرے حال پہ رحم کرو، یا ڈگریاں لے کے ہاتھوں میں پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جابس نہیں ہیں. دیکھیں، انسان کو اللہ نے شعور عطا کیا ہے، اللہ نے انسان کو عقل عطا کی ہے. تو آپ اس عقل کا استعمال کریں، اپنے آپ کو میزریبل نہ بنائیں کہ حالات صحیح نہیں ہے، عمران خان ٹھیک نہیں ہے، پاکستان ٹھیک نہیں ہے، یا یہ ساری چیزیں ایسے ہی چلنی ہے اور آپ نے اپنا رستہ بنانا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دریا جو ہے وہ پانی جو ہے خود اپنا رستہ بنا لیتا ہے. تو بیسیکلی اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کے پاس تعلیم ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے. اور ہماری ادھر ٹرمینالوجی مشہور ہے کہ یہ جو انڈسٹریز کے مالک ہیں وہ انگوٹھا چھاپ ہیں. وہ کیسے بن گیا ایسے؟ مطلب وہ اتنی امپائرز انہوں نے کھڑا کر دی. حوصلہ کریں اور دیکھیں، ارد گرد دیکھیں. یہ چیزیں انٹرنیٹ آج کے دور میں ایک گولڈ مائن ہے، آپ اس کو ایکسپلور کریں. سمپلی ہمیں المیہ یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا. ہم صرف اور صرف اس کو ایز اے انٹرٹینمنٹ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ انہوں نے بنایا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ وہ ایک بات ہے کہ سب کے لیے، وہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے. آپ کوشش اس انداز میں کر رہے ہیں تو آپ کے لیے انٹرنیٹ وہی چیزیں سامنے لائے گا. آپ اگر یہ الگوریدمز ہیں یوٹیوب کے، فیس بک کے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا ڈیٹا انالائز کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کس چیز میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. آپ اگر فنی ویڈیوز میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، اگلے دن آپ کے پاس 10 فنی ویڈیوز آئی پڑی ہوں. اگر آپ انٹرسٹ لیتے ہیں کچھ چیز لرن کرنے میں، کچھ سکل لرن کرنے میں، تو آپ کے پاس اگلے دن 10 بندے آئے ہوں گے وہ والے جو وہ سکل اپنی بیسٹ پہ سکھا رہے ہیں. تو میرا مشورہ، ڈگری کے ساتھ ساتھ اپنا سکل بھی ایک سیکھ لیں. آپ کے پاس سکل ہوگا تو آپ کہیں بھی یہ اس طرح سے نہ لاچار نہیں رہیں گے اور زمانے کے رحم و کرم پہ نہیں رہیں گے، لوگوں کے رحم و کرم پہ نہیں رہیں گے کہ آپ لوگوں کو ریکویسٹ نہیں کر سکیں گے سر مجھے بھی. مطلب آج بھی ادھر بھی آج میری بات ہو رہی تھی، پٹواریوں کی نوکریاں آئی ہوئی ہیں. تو میں سن کے بڑا حیران ہوا کہ لوگ ایس سی ڈی سیوں کا پوچھ رہے تھے کہ سر ہم نے پٹواریوں کی نوکری لگنا ہے، اس کے لیے ہمیں سفارش کروانی ہے اور یہ وہ. تو پھر پڑھنے کا پھر آپ کو فائدہ تو نہیں ہے جب آپ نے اسی طرح لمیٹڈ رہنا ہے. وہ آپ اقبال کو پڑھیں، آپ اقبال کی تعلیمات کو پڑھیں. ہمارے جو مفکر ہیں تو وہ ہمیں غلامی کا درس نہیں دیتے. مسلمان کبھی غلام نہیں ہو سکتا. مسلمان ہمیشہ آزاد ہے اور آزاد رہے گا. صرف ہماری سوچوں پہ تالے ہیں. اس پہ ایک میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو اس میں نا اس نے وہ ایک بڑا مشہور بندہ تھا، وہ ہر جیل کا تالا کھول لیتا تھا. ہر جیل، جس جیل میں جاتا تھا اس کا تالا کھول لیتا تھا. تو وہ اس نے کیا کیا، چیلنج کیا گورنمنٹ کو، ایک بندے کو کہ جی آپ مجھے دیں، 1 گھنٹہ دیں مجھے، کسی بھی جیل میں لگائیں تو میں نا آپ کو اس جیل کا تالا کھول کے دے دوں گا. انہوں نے ایک چیلنج ایکسیپٹ کیا، اس کو جیل کے اندر ڈالا، باہر سے لاک کر دیا. وہ جب اندر آیا تو اس کے پاس لوہے کی، تو وہ لوہے کی وائر تھی، تو وہ لوہے کی وائر سے نا اس کو کھولنے لگ گیا. تالے کو کھولتا رہا کھولتا رہا کھولتا رہا. وہ کہتا ہے اس دفعہ مجھ سے تالا نہیں کھل رہا، حالانکہ میں نے سینکڑوں جیلیں توڑی ہیں، اس کے تالے کھول دیے ہیں. جب 2 گھنٹے ہو گئے، وہ پسینے میں شرابور تھا، تو ایک باہر گارڈ آیا، اس نے تالا کھولا اور تالے کو دیکھتا ہے تو وہ تالا لاک ہی نہیں تھا. وہ حیران ہوا
اور اس نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے میرے ساتھ. وہ یہ تھا کہ اس بندے کے ذہن کے اندر لاک تھے تالے کہ یہ جو جیل ہے یہ جیل لاک ہوگی، لیکن وہ اس کے برعکس وہ لاک ہی نہیں تھا. اسی طرح ہماری سوچوں کے اندر بھی تالے لگے ہوئے ہیں، سمپلی ان کو کھولنے کی ضرورت ہے. باقی بہت اپرچونٹیز ہیں اس ملک میں یہاں پہ کام کرنے کے لیے بھری پڑی ہوئی ہیں. صرف کام کے بندے نہیں ہیں، آپ کام کرنے والے بنے، آپ محنت کرنے والے بنے، آپ انشاءاللہ کسی کی مرہون منت نہیں رہیں گے. آپ اپنا کام خود مطلب جو ہے اپنی بیس پہ اپنے آنر کے ساتھ کمائیں گے. ماشاء اللہ سر، لاسٹ میں بہت ہی اچھا اگزامپل بھی دیا، بہت خوشی ہوئی، بہت زبردست میسج دیا کہ محنت کرتے رہے، محنت کرتے رہے، انشاءاللہ آپ ضرور ایک دن کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں، ضرور آپ کی محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ ضرور کرو، اور تعلیم کے ساتھ کوئی اپنی ڈگری کے ساتھ کوئی اسکل ضرور سیکھے تاکہ کل جاب نہ ملنے پر آپ اسی اسکل کا یوز کریں، اسی اسکل پر بالکل آپ کام کر کے اپنی ارننگ کریں. آپ کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز بھی ہوگی اسی دوران. تو یقیناً بہت خوشی ہوئی. ایک بار پھر ضرور آپ کو انوائٹ کروں گا، اور اسپیشلی سر انہی حوالے سے، آن لائن بزنس کے حوالے سے مزید نئی چیزیں آپ سے سیکھوں گا انشاءاللہ ضرور. تو تب جی تک ضرور اجازت انشاءاللہ. دیجیے. اللہ مجھے مجھے خوشی ہوگی لوگوں کی ہیلپ کر کے، مجھے دلی سکون ملتا ہے اگر کوئی بندہ ہیلپ کروانا چاہیے. ان ابھی بھی میرے سے ان ان انشاءاللہ ضرور ضرور ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں انشاءاللہ سر، ضرور. تو آپ کو روزے میں بلوایا بہت سر، اس کے لیے کوئی بہت مس بہت معذرت. تو اسی کوئی کے مسئلہ ساتھ نہیں مجھے اجازت بھی. دیجیے. اللہ اور اللہ اوکے. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.